أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل اور کرم سے گزشتہ جمعہ بات سید کونین، سید العرب والعجم، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بات چل رہی تھی. ایک 1,24,000 نبی اور متعدد رسول اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجے اور مبعوث فرمائے. ان نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالی کا دین برحق پہنچایا جائے. دین برحق پہنچایا جائے اور دین کا بنیادی مقصد اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنا، اخلاق کی بلندی، کردار کی عظمت، انسانوں کے اندر آئے اور انسان جس مقصد کے لیے پیدا ہوا انسان اس مقصد کو پورا کرے. ساری مخلوق انسان کے لیے بنائی گئی ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور روئے زمین میں جو بھی کچھ ہے یہ انسانوں تمہارے فائدے کے لیے ہے. روئے زمین میں حیوانات یعنی جانور، چوپائی، انسان کے فائدے کو پورا کر رہی ہیں. کیا انسان کو اگر سواری کی ضرورت ہے
تو یہ جانور انسان کی سواری کو پورا کر رہے ہیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. گھوڑا، خچر، گدھا، اونٹ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹ، یہ جانور انسان کے لیے سواری کا نظام فراہم کر رہی ہیں. اس کے علاوہ روئے زمین میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لوہا، جس سے سائیکل سے لے کر جہاز تک یہ انسان کے لیے پیدا ہوا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. لوہا ہم نے زمین میں اتارا ہے انسانوں کے لیے. اس لوہے سے دشمن کے مقابلے میں یہ لوہا جنگ کا سامان فراہم کرتا ہے. فیہ بأس شدید. دشمن کے مقابلے میں یہ لوہا ہتھیار اور سامان جنگ فراہم کرتا ہے. یہ بھی انسانوں کے کام کی چیز ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اور اس لوہے میں انسانوں کے لیے بڑی نفع بخش فائدہ مند چیزیں ہیں. سورہ حدید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. انسانوں کے لیے اس لوہے میں بہت سی نفع بخش چیزیں ہیں. آج انسان دیکھ لے، انسان کے اوپر بننے والی یہ چھت، جسے آپ لینٹر بھی کہہ دیتے ہیں، اس سے لے کر یہ سامنے بنی ہوئی کھڑکیاں اور الماریاں، اور سائیکل سے لے کر جہاز تک، یہ سب انسان کے کام آتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. یہ جو ہم نے لوہا اتارا ہے یہ بھی انسانوں تمہارے فائدے کے لیے، یہ تمہارا کام کر رہا ہے. اب لوہا انسانوں کو کیسے کیسے نفع دے رہا ہے، ہر انسان آج اس دور میں اس کو یہ سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. تو یہ حیوانات سارے کے سارے خلق لکم، یہ تمہارے لیے پیدا ہوئے ہیں. ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے زمین میں، زمین کے اوپر ہے یا زمین کی سطح کے نیچے ہے. ما فی الارض. ما فی الارض کہاں تک ہے؟ تحت الثری تک، پانی سے نیچے تک. جہاں تک آسمان کے علاوہ یہ نچلا کرہ ارضی ہے، جہاں تک ہے یہ، وہاں تک ما فی الارض جمیعا. کس کے لیے ہے؟ انسانوں. منافع للناس، تمہارے فائدے کے لیے. اس میں آپ دیکھیں گے زمین کے نیچے مٹی، خود مٹی انسان کے کام کی چیز ہے کہ نہیں؟ اس مٹی میں پھر کیا کچھ ہے جی؟ ایٹمی ذرات تک سب اس مٹی اور زمین کا حصہ ہے. ما فی الارض جمیعا. پھر زمین سے نیچے چلتے ہیں، اس میں ریت ہے. جی انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، یہ ساری عمارت کھڑی ہے ریت کے بغیر ناکام ہے. پھر اس کے نیچے گندک ہے، لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پٹرول ہے،
گیس ہے اور نہ جانے ابھی تک قیامت تک کیا کچھ برآمد ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے لیے. اللہ اکبر. یہ تو بات ہوئی تخلیق کی کہ انسانوں کے لیے پیدا ہوا ہے. پھر آگے ایک اور بھی اہم حکم ہے زمین کو، اور زمین میں جو کچھ ہے اس معدنیات کو حکم ہے. کیا؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے مخلوق میں، اس پر انسان کو ہم نے دسترس دی ہے، اس کو انسان کے تابع کیا ہے. حیوانات ہیں یا وہ معدنیات ہیں، سخر لکم، وہ تمہارے لیے مسخر ہیں، تمہارے تابع کر دی گئی ہیں، تم اس سے کام لے سکتے ہو. جی انسان اس مخلوق پر کہاں تک کیا دسترس کر رہا ہے آپ نہیں دیکھتے. پھر نہ صرف یہ کہ زمین کی، بلکہ ما فی السماوات، جو کچھ اس نظام بالا میں ہے. سماوات کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان سے اوپر ہے. اس میں سورج داخل ہے، ما فی السماوات. اس میں چاند داخل ہے، اس میں سبع سیاران داخل ہیں، یعنی زہرہ داخل ہے، مشتری داخل ہے، عطارد داخل ہے، اور یہ سب اس میں داخل ہے. اور یہ 7 سیارے اور ان کی جو 28 منزلیں ہیں، وہ 28 منزلیں بھی اس میں داخل ہیں. پھر ان کے مدار اس کے اندر داخل ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ان تمام چیزوں پر نظام عالم میں ہم نے انسان کو کیا دی ہے؟ دسترس دی ہے. انسان اس میں اپنا حکم چلا سکتا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو آج اگر انسان سورج اور چاند اور زہرہ اور مشتری اور چاند پر پہنچ گیا ہے تو یہ کوئی نئی بات، نئی چیز نہیں ہے. یہ اللہ نے ایسا مقرر کیا ہے. اللہ نے انسان کو یہ دسترس دی ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو اختیار دیا کہ اس کو اپنے کام میں لا سکتے ہو تم. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور پھر دیکھو انسان کیسے کیسے پہنچ رہا ہے. بلکہ انسان کو حکم دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ ان میں جاؤ اور دیکھو کیا کچھ ہے. ان میں جاؤ دیکھو. قل انظروا ماذا في السماوات والارض. زمین و آسمان کی ہر چیز کو کھنگال کر دیکھو. قل انظروا، اس کو دیکھو. ان فضاؤں میں کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے، اس کو دیکھو. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا کیا دیا جی؟ حکم دیا ہے. تبھی حکم دیا نا جب انسان کو یہ دسترس بھی دی گئی ہے. ایک پادری سے کراچی میں بات ہو رہی تھی میری. میں اور وہ کسی جگہ پر اکٹھے مہمان تھے. تو وہ کوئی بات کر رہا تھا سائنس اور اس حوالے سے. تو میں نے اس کو ایک جملہ کہا. میں نے کہا جناب سائنسدان اس نظام عالم میں کیا کچھ کر رہے ہیں، زمین کے اندر کیا کر رہے ہیں، اس سے مسئلہ قرآن کو نہیں، اس سے مسئلہ اسلام کو نہیں، اس سے مسئلہ تمہاری گھڑی ہوئی بائبل کو ہے. کیونکہ وہ انسانی ذہن کی اختراع ہے. اس میں جو اللہ کی کتاب تورات ہے اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بائبل تم نے خود گھڑ کر اسے پیش کر رکھا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی ایجاد ہے. اور یقیناً
آج سے کچھ 100 سال قبل انسان کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے انسان اوپر نیچے جا سکتا ہے. انسانوں کے ذہن میں یہ نہیں تھا. وہ بائبل انسانوں کی اختراع ہے تو اس میں انسانوں نے یہی لکھ دیا ہے. قرآن کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن میں تو یہ حکم ہے کہ تم اس کو کھنگالو اور دیکھو. قرآن کو کیا مسئلہ ہے؟ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں نظام سائنسی جو بھی کچھ ایجاد کر رہی ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ایجاد ہے، ایک نظریہ ہے. اور ضروری نہیں، ایجاد تو سامنے آ گئی اور نظریے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو جائے گا. کتنے ہی سائنسدانوں کے نظریے ہیں جو جھوٹ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ڈارون کا نظریہ جھوٹ کا مجموعہ اور کچھ بھی نہیں. اب تو سائنسدانوں نے خود کہہ دیا کہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے. ہاں، جو ایجادات حقائق کے طور پر سامنے آتی ہیں اور جب وہ وجود میں آتی ہے اس کے وجود میں آنے سے پہلے قرآن کی آیت فرنٹ لائن پر موجود ہے. قرآن کا یہ اعجاز و کمال ہے. کسی بھی حقیقت سے قرآن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. جی تو خیر ہمارا یہ موضوع نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو حکم دیا ہے کائنات کو دیکھو، لیکن یہاں ایک بات کہی ہے. ایسی نباتات عرض کرتا ہوں بھی، یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے. نباتات، درخت، گھاس کے تنکے سے لے کر آسمانوں کو چھونے والے سنبل اور کھجور کے درخت، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اس میں تمہارے فوائد ہیں. جی امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. اللہ کریم فرماتے ہیں نباتات میں کیا گھاس کا تنکا، کیا باغات کے درخت، کیا پھلدار اور بے پھل، کیا درخت اور گھاس، اس کے پیچھے ایک اللہ کی قدرت کار فرما ہے اور تمہارے کام کے لیے ہے. قدرت ایک اللہ کی کار فرما ہے، اس میں کسی کی قدرت نہیں ہے. الہ مع اللہ، ایک اللہ کی قدرت ہے. اس میں نہ نبی کی، نہ ولی کی، نہ جن کی، نہ فرشتے کی، نہ محمد مصطفیٰ کی، کسی کا عمل دخل نہیں ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کا عمل دخل ہے تو وہ نبی اور رسول یا مخلوق نہیں ہے، وہ پھر خدا ہے. اگر کسی کا اس میں عمل دخل ہے، الہ مع اللہ، کسی کا عمل دخل نہیں، ایک اللہ کا ہے. کس کے لیے؟ تمہارے فائدے کے لیے. کیا آپ اس سے ناواقف ہیں کہ یہ نباتات اور درخت انسان کی زندگی میں کیا اثر رکھتا ہے؟ خوراک کا نظام کھجور سے لے کر ہلکے سے چھوٹے سے پھل تک انسان کو خوراک کا نظام فراہم کرتا ہے. اور کہیں انسان کے لیے تفقع، اور تفقع اردو میں اسے کہہ سکتے ہیں تفقع و تنزع، یعنی کھانے کے بعد تفریح کا سامان وہ فراہم کر سکتا ہے. یہ پھلوں کے ذریعے ممکن ہے. اللہ اکبر. یہ کس کے لیے؟ تمہارے لیے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا تَشْكُرُونَ. کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، ایک اور آیت میں کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ. غور کیجئے قرآن کی آیت پر. کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. یہ جتنے بھی نباتات تیار ہو رہے ہیں، ان نباتات میں بڑا کچھ ہے. اس کو تم انفرادی طور پر بھی کھا سکتے ہو، انفرادی منفرد ایک ایک فرد کے طور پر بھی کھا سکتے ہو. کلوا من ثمری،
امرود کو اکیلے کھایا جا سکتا ہے، انار کو بھی اکیلے کھا سکتے ہو، مختلف پھلوں کو اکیلے کھا سکتے ہو، مختلف سبزیوں کو اکیلے کھا سکتے ہو، وما عملته ایدیہم، اور ان کا مرکب بنا کر بھی تم کھا سکتے ہو اپنے ہاتھوں سے۔ بناتا ہے انسان مرکب، فروٹ چاٹ میں ایک لفظ کافی ہے، سالن میں ایک ہی لفظ کافی ہے، انسان خود سمجھ جائے گا۔ وما عملته ایدیہم افلا یشکرون، تمہارے لیے میں نے اتنا کچھ کر دیا، تم ایک شکر نہیں کر سکتے؟ جی افلا یشکرون، اللہ نے تمہارے لیے اتنا کچھ کر دیا، تم سے ایک کام نہیں ہوتا کیا؟ افلا یشکرون، تم سے ساری نعمتوں کے مقابلے میں صرف ایک کام ہونے میں نہیں آ رہا کہ تم شکر کرو؟ آسمان و زمین کی فضائیں، زمین کے ماتحت جو بھی کچھ ہے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جانور ہیں، زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں، کتنے ہی سانپ اور بچھو ہیں جو بظاہر انسان کے لیے موت کا سامان فراہم کر سکتے ہیں، لیکن آج کی سائنس اسی سانپ اور بچھو کے زہر سے آپ کے کینسر کا علاج کر رہا ہے۔ افلا یشکرون، جی افلا یشکرون، تم سے ایک شکر ادا نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، شکر کیا ہے؟ یہ تھوڑا ہی ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، یہ نہیں ہے۔ شکر انسان کے ذمے عمل ہے۔ جی شکر کس کا نام ہے بھائی؟ شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، یہ نہیں ہے شکر، یہ تو شکر کو بھی یہ پتہ نہیں شکر شکر کرتا ہے کہ شکر شکر کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے شکر شکر کر رہا ہے یا شکر شکر کر رہا ہے، یہ تھوڑا شکر، شکر کی راہ متعین ہے۔ کیا ہے شکر کی راہ؟ تیری زبان میں اللہ، قل الحمد للہ، جی تیری زبان پہ حمد الہی، جی سبحان اللہ، تیرے جسم پہ اعمال صالحہ، تیرے جسم پر اعمال صالحہ۔ اعملوا آل داود شکرا، جی شکر کس کا نام ہے؟ عمل صالح کا نام ہے۔ ذرا توجہ کیجیے قرآن پر، اعملوا، اعملوا، یہ اعملوا کہا جا رہا ہے کہ شکر 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 کا کیا جا رہا ہے؟ اعملوا میں کیا لفظ، کس لفظ کی خوشبو آ رہی ہے آپ کو؟ عمل کرنے کی کہ نہ کرنے کی؟ اعملوا کس کو حکم ہے؟ کس کو حکم ہے؟ ان کو حکم ہے جو سر تاپا شکر تھے، یہ حکم ان کو ہے جو سر سے پیر تک مجسمہ شکر تھے، ان کو حکم ہے۔ دیکھو نا کیا لفظ آ رہا ہے صاحب، نام کیا رہا ہے؟ غور کیجیے کان کھول کر، اعملوا آل داود، کس کا نام آیا؟ داؤد کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، کمال کے نبی ہیں، کمال کے نبی ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ نعم العبد انہ اواب، بہترین بندے تھے دونوں باپ بیٹے، داؤد بھی سلیمان بھی، بہترین۔ نعم العبد، ایک ہوتا نعم، جی ٹھیک ہے، ٹھیک بندے تھے، نعم اس کا معنی کیا؟ ٹھیک ہے، نعم نہیں کہا، کیا کہا؟ نعم، نعم کیا ہی بات ہے، کس کی؟ اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی؟ نعم، کیا معنی ہے اس کا؟ جی کیا ہی بات ہے داؤد کی، کیا ہی بات ہے ان کے بیٹے سلیمان کی، کیا بات، کیا انسان ہوگا جس کی اللہ تعریف میں کہتا ہے کہ یہی بات ہے؟ دیکھو نا ہمیں کیا بات ہے؟ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَنِعْمَ مَا ہِیَ. ہمیں کہا اللہ نے اگر تم صدقہ دو علانیہ دو، صدقہ دو علانیہ دو، سب کو دکھا کر دو، نیت میرے لیے ہو اور دکھا کے اس لیے دے رہے ہو تاکہ یہ بھی اللہ کی راہ میں کیا کرے، خرچ کرے. اندر سے بھی تو ارادے کا پاک علانیہ کر رہا ہے لیکن تیرے دل میں پھر بھی اللہ ہے، اور علانیہ کر کے لوگوں کو دکھا رہا ہے، دکھاتا بھی اللہ کے لیے ہے تاکہ یہ بھی کرے. فنعم ما ہی، پھر تو تیری کیا ہی بات ہے. یہ اللہ نے ہمیں کہا، صدقہ دینے والے کو کہا ہے. فنعم ما ہی. اللہ اکبر. قرآن پاک میں ایک بات آ گئی صدقے کے والے سے. میں نے قرآن شریف میں کہیں نہیں پڑھا کہ کاروبار سے، دکان سے، فیکٹری سے رزق آتا ہے. کاروبار سے، تجارت سے، فیکٹری سے، دکان چلانے سے، مجھا مان نال، پٹے کرن نال رزق آتا ہے. ہم نے قرآن میں یہی پڑھا ہے کہ رزق صدقے سے آتا ہے. کسے آتا ہے؟ جو ایسا نہیں کرتے وہ سب کچھ کو گوا بیٹھتے ہیں، سب سفایا ہوتا ہے. ایک دفعہ خدا اس کو دیتا ہے، ایک دفعہ اس کو پھر اس کا جھاڑو خدا پھیر دیتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. جس کا چلتا ہوا رزق تنگ ہو گیا اسے ذرا پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کرایا ہوں. اور یہ قرآن میں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. کر دوں آیت کا ترجمہ، میرا موضوع تو نہیں کر دوں. اللہ کریم فرماتے ہیں کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں نمازوں میں، سجدوں میں، پڑے بھی کھڑے بھی، اللہ میرا رزق کھول دے. اگر تو نے کھولا تو میں صدقے بھی تیری راہ میں خوب کروں گا، تیری راہ کا حق بھی خوب ادا کروں گا اور نیک انسان بن جاؤں گا. کیا بن جاؤں گا؟ نیک بن جاؤں گا میں. جب ہم اس کو دے دیتے ہیں پھر ہاتھ چھک لینا ہے، پھر گنتی ہے گنو شروع کر دیتا ہے. اج اتنے لاکھ ہو گئے تو کل اتنے ہو جان گے، انہیں جوڑ لوں گا تو اتنے ہو جان گے. ہاں اس کی سزا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. ہم اس کے دل کو ایسا گندا کر دیتے ہیں پھر وہ گندا ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ ہماری ملاقات کے لیے موت کے بعد نہ آ جائے. جب تک اس کی ہم سے ملاقات نہ ہو جائے پھر اس کو یہی سزا سکھاتے ہیں. بس خیر بہرحال اللہ اکبر. یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں، تم سے شکر نہیں ادا ہو پا رہا. افلا یشکرون. میں نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی ساری نعمتیں تمہیں دے دی جی. اپنے ناخن سے سر تک دیکھو، صحت دیکھو، آگے اولاد دیکھو جی. صحت دیکھو، آگے اپنا پیدا ہونا دیکھو، آگے اپنی اولاد دیکھو، اور اپنے نیچے اپنی بیوی دیکھ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. مٹی سے بنے ہو. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اکیلے مٹی سے آدم تھا، آج روئے زمین پر مرد اور عورتیں انسان ہی انسان ہیں. تو کلا نہیں رہا، کلا نہیں رہا، انسان ہی انسان ہے. اور دیکھ آگے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اپنی جان پر ہماری نعمت دیکھ، تیرے اندر سے ہی تیری بیوی ہم نے پیدا کر دی. تمہارے اندر سے ہی ہم نے تمہیں کیا فراہم کر دی ہے؟ بیویاں. پھر میری بیویاں نہیں دی بلکہ تیری بیوی کے دل میں تیری محبت اور رحمت، شفقت، ادب، احترام کو تیری بیوی کے دل میں کوٹ کوٹ کر تیرے لیے بھر دیا. یہ چھوٹی سی نعمت ہے. ان پوچھ کر جی بڑی جی آنکھیں نہیں لگ رہی حاجی صاحب، ان جا کے پوچھ جی بڑی
آنکھیں لگ دی انہیں کوئی کم پڑے میاں گھر تو بیمار ہے. یہ اتفاقات نہیں ہیں، یہ اس قدرت کے کارنامے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اگر تو نے مجھے دیکھنا ہے کہ اللہ کیا طاقت رکھتا ہے تو اپنی بیوی کو دیکھ. اسی مٹی نال بنی ہے جیدے نال تو بنے ہے، تینوں مرد کرتا انہوں بڑی کرتا، اور پھر تیرے نام لکھتی، باقی رہندی کسر سائن تو آپ کرا لے. یہ اللہ کہہ رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. بیوی آ گئی. پھر وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. تیری بیوی کے دل میں تیرے لیے کیا رکھ دی؟ محبت. اتنی کوٹ کوٹ کے بھر دی، تیرے بغیر اس کو گزارا نہیں. ورحمہ، اس کے دل میں تیرے لیے شفقت بھر دی، تیرے کپڑے تک دھوتی ہے چاہے اس کا فرض نہیں بھی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. جو مجھے سوچنا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کی بیوی میں موجود ہوں. جو مجھے سوچنا چاہتے ہیں. کیا رہنمائی کی ہے قرآن نے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. کہاں؟ خلق لکم ما فی الارض. جو بھی کچھ بھی زمین میں ہے وہ تیرے لیے ہے. کس کے لیے؟ پھر وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ان فضاؤں میں اور نیچے جو بھی کچھ ہے اس کو آرڈر ہے کہ تیرے حکم پہ چلتا رہے. اس کو حکم ہے کہ تیرے حکم پر چلتا رہے. جی چلتا رہے. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کو انسانوں کھنگالو گے تمہارے ہاتھوں میں ہر چیز موم ہو جائے گی. کرتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ. حیوانات میں تمہارے لیے نعمتیں. جانوروں میں کوئی گوشت فراہم کر رہا ہے، کرتا ہے؟ بولو، گوشت فراہم کرتا ہے. والذی، کوئی تمہارے لیے گوشت فراہم کرتا ہے. ثمانیت ازواج، 8 قسم کی چیزیں ہیں ان جانوروں میں کھاؤ. ثمانیت ازواج، کتنی؟ 8 قسمیں ہیں. من الضأن اثنین، بھیڑ اور بکریاں نر اور مادہ 2. اللہ کہہ رہا ہے بھیڑ، بکری، دمبا، دمبی، چھترا یہ سب مل کر ایک ہے. نر اور مادہ کتنے ہو گئے؟ من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین. بکریاں نر اور مادہ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. بھیڑ، دمبا، چھترا 1، نر مادہ 2، اور بکرے بکریاں نر مادہ 2. کتنے ہو گئے؟ ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین. قل، غور کر، غور، کان کھول. قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. کیا کہا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہر وقت توحید کی بات کرتا ہے. ہم توحید کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری تقریر صرف قرآن ہے اور قرآن میں کوئی آیت توحید کے بغیر ہے نہیں. اللہ بات کس کی کر رہا ہے بھائی؟ بھیڑ اور بکریوں کی کر رہا ہے. دیکھ آگے کیا کہتا ہے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین. پیٹاں تے بکریاں، نر تے مادہ. بات کس کی ہو رہی ہے؟ بھیڑ اور. اب خدا نے تیرے گندے ضمیر کو، اس گندے دل کو، اس غلیظ اور ناپاک دل کو جو خدا کے سوا کسی اور کو کوئی حق دے، اس کے گندے ضمیر کو خدا نے جھنجھوڑا ہے.
الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین. یہ بکریاں ہیں، یہ بھیڑیں ہیں، یہ دمبے اور چھترے ہیں، ان میں کوئی نر ہے، ان میں کوئی مادہ ہے، یہ سارے کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں. ان جانوروں کے پیٹ کے اندر کسی میں جگر ہے، کسی میں پھپھڑا ہے، کسی میں گردہ ہے. جس کو اللہ نے حرام کیا وہ تو حرام ہے، اور جس کو اللہ نے حلال کیا دنیا میں وہ کون ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو یہ حلال ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ تو حق میرا ہے، یہ تمہیں کون بتا رہا ہے؟ یہ اس کے لیے تو یہ اس کے لیے. پیدا تو میں نے کیا ہے. اس جانور کو پیدا تو میں نے کیا، تو کہاں نبی کی قبر پہ لے کے جا رہا ہے؟ اور اس کو پیدا تو میں نے کیا، تو اس کو ولی کی قبر پہ لے کے جا رہا ہے. اب پیدا میں نے کیا ہے تو اس کو دیواروں اور بنیادوں کی بھیٹ چاڑتا ہے. ہاں کون ہے وہ؟ نبئونی بعلم، سوچ کے بتاؤ ذرا. جب پیدا میں نے کیا ہے، نبئونی بعلم، جب پیدا میں نے کیا ہے، اس میں تمہیں اختیارات کسی کے لیے کبھی کہیں تو کبھی کہیں، یہ اختیارات تمہیں کس نے دیے، کس نے بتائے؟ نبئونی، یہ کس نے بتائے؟ مجھ خدا کو بتاؤ، تم سوچ کے بتاؤ. آج سچ تو بتائے، یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بولو. قربانی واسطے بکرا لبیں گا جنوں، ہاں قبر واسطے لبیں گا جڑا سب تو چوکھا ہے. یہ تیرے دل میں کتے نے نجاست بھر دی ہے. یہاں محمد مصطفیٰ کا عشق نہیں، یہ گندگی تیرے دل کے اندر. یہ تو ایک ذرے کو بھی خدا کے سوا کہیں اور لے جائے. بہرحال یہ میری نعمتیں ہیں. یہ میری نعمت ہے، تیرے لیے بنی ہے. کتنے جانور ہو گئے جی؟ 4 ہو گئے. آگے سن. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حرم ام الانثيين ام اشتملت عليه ارحام الانثيين ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم. کیا کہہ رہا قرآن؟ کھول کیا کہہ رہا ہے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. ظالمین پتا کیا کہہ دیا قرآن نے؟ پتا کیا ہے؟ وہ آخیا جنوں تو سن نہیں سکتا. وہ آخیا کیا کہا ہے؟ جس کو تو سن نہیں سکتا. جی جن خنزیروں بےایمانوں کے پیچھے تم چلتے ہو، خدا کی قسم وہ اس قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتے تمہارے آگے، کیونکہ انہوں نے جو تمہیں دعوت دی ہے وہ سب کچھ سے ہٹ کر دی ہے. سوچنے والا انسان کھڑے ہو کر اس کو گریبان سے پکڑ سکتا ہے. ظالم کے بچے، آج تک تو کیا کہتا تھا؟ یہ قرآن میں کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میرا بس یہی قصور ہے جی. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، تمہارے کھانے کے لیے اونٹ ہم نے پیدا کیا. کیا؟ اونٹ. تم اس کو قابو میں کر سکتے ہو؟ تمہارے کھانے کے لیے اونٹ پیدا کیا ہے. پھر اس میں نر اور مادہ ہے. کتنے ہو گئے جی؟ 6 ہو گئے سر. اب ریاضی پڑھن پھر نہ چلیے. کتنے ہو گئے؟ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، نر اور مادہ 6 ہو گئے جی. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گاں. کیا جی؟ گاں قدرت کا بہترین شاہکار ہے. تیرے لیے بنی ہے، تیرے لیے بنی ہے. اس قدرت کے اپنے فیصلے ہیں. یہ گاں ہے،
کرتی گوبر ہے، لیکن اس کی گوبر اور خون میں سے خدا تجھے دودھ مہیا کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان جانوروں میں موجود ہوں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان جانوروں کے اندر میں اللہ موجود ہوں، اس کو دیکھ کر مجھے سمجھ سکتے ہو اللہ کون ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ جٹاں نو آخیا، جٹاں نو جڑی یار ہیو دو چوکے تے بچ کے بلے شاہ لائے، اللہ تینوں پوچھتا ہے اس میں کون بلے شاہ ہے جس کی قدرت کام کرتی ہے، اب کون اس میں سید علی حجویری ہے جس کی قدرت کام کرتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں پر کروڑوں رحمتیں داخل ہوں، کروڑوں رحمتیں ہوں، نہ بلے شاہ نے تعلیم دی، نہ سید علی حجویری نے، تینوں اے راہ پا گئے نے کتے، اللہ والا نہیں پا کے گیا ہے، تینوں اے راہ کتیاں بھی کھاتا، ٹھڈ دے سوراں بھی کھاتا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان جانوروں میں ہوں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون، کیا گوبر اور خون کے درمیان میں سے لبنا خالصا، خالص دودھ میں نے اتارا ہے، سائغا للشاربین، پینے والے کے حلق میں آسانی سے اتر جاتا ہے۔ یہ میں نے کیا ہے، کیا کہہ رہا اللہ؟ میں نے کیا ہے۔ وہ کون ہے جو جس نے اس گاؤں کا نر اور مادہ پیدا کیا؟ وہ کون ہے؟ اللہ کہتا میں ہوں۔ وہ کون ہے؟ اور جہاں لے کے کہاں جاتا ہے اس کو؟ جی وہ کون ہے جس نے کیا ہے؟ تو کہاں اس کو لے کے جا رہا ہے؟ جی گائے ہو یا بھینس، اس میں میری قدرت کار فرما ہے، دودھ بھی مہیا کرتا ہوں۔ سنو میری قدرت سنو، موسیٰ کے زمانے میں ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ قتل ہو گیا تھا۔ یہی گاں، ایک گاں جن تو کبھی جس کو تو کبھی نتھ ڈال دیتا ہے اور کبھی اس کا دودھ نکالتا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے چارہ ڈالتا ہے، اپنے ہاتھوں سے جہاں چاہے اس کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ موسیٰ کے زمانے میں ایک بندہ قتل ہو گیا، کسی کو معلوم نہیں اس کا قاتل کون ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا اس کا قاتل کون ہے۔ موسیٰ نبی نہیں، صرف نبی نہیں، موسیٰ نبی بھی رسول بھی، عام نبی رسول نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول ہے، چھوٹا جا رسول بھی نہیں۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم نے تمہیں نبی اور رسول بھی ایسا دیا ہے جیسے موسیٰ دیا تھا ان کو۔ تو چھوٹے سے مرتبے کا نبی ہے، پھر تیرے دے بابیاں نو خبر ہے، تیرے دے مردیاں نو خبر ہے۔ اللہ کہتا وہاں میرے نبی موسیٰ کو خبر نہیں، موسیٰ کو خبر نہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ انہوں نے کہا موسیٰ دعا کرے قاتل معلوم ہو جائے۔ موسیٰ نے ہمیں درخواست دی، ہم نے کہا موسیٰ ان کو کہو ایک گاں ذبح کر لو۔ کیا جی کمال ہو گئی؟ تو ادھر گاں کو جا پوچھ گا۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گاں
قال اعوذ باللہ اتتخذنا ہزوا، یہودی کہنے لگے موسیٰ مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں نبی ہوں، مذاق کرنے والا نہیں۔ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ کا حکم مذاق چلتا ہے؟ ہاں، گاں دبا کرو بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے یہ میری قدرت ہے، کبھی اس کے اندر سے دودھ نکال دیتا ہوں، ایک طرف سے گوبر نکال دیتا ہوں، اسی گاں کو اس مردے کے وجود کا ٹکڑا لگا، وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر اس سے بتایا میرا قاتل فلاں ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کہتا ہے بتاؤ کس کی قدرت ہے؟ ہاں، یہ تمہارے لیے نعمتیں ہیں۔ پھر خدا تجھے پوچھتا ہے، غور کر، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، گاں اور اونٹ نر اور مادہ ہے، اس کو حلال میں نے کیا ہے، اس کے اندر کا بھی حلال میں نے کیا ہے۔ وہ کون ہے جس کے نام کا تو حصہ نکالتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ ہاں، تجھے یاری دا دودھ کڈیا نا اوکڑا کنجر جن نے تینوں یہ دستا ہے، تو یاری دا دودھ کڈیا نا، کون ہے بے ایمان جو تجھے کہتا ہے خدا دا حکم ہے؟ اور ذرا امیدہ نہ لب کدھر جا کے شیطان دی فیکٹری کے کہ جب کھلا لفظ آخیا نہیں، چھوٹا سا بول دیا، اس شیطان کا نام تلاش کرو جس سے تمہیں اس راستے پہ ڈالا ہے، اس شیطان کا نام لاؤ۔ پھر کہتا ہوں شیطان کا نام لاؤ جس نے امت محمد کو اس راستے پر ڈالا ہے۔ تو کون ہے؟ اس کو بھی کیا تھا جی، ہاں، جرت پھر نہیں اڑی۔ ہاں، فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے بغیر تمہیں گمراہی کے راستے پر ڈال رہا ہے؟ یہ اس کا تو یہ اس کا تو یہ اس کا، اتنے ظالم ہو۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اتنے ظالم ہو تم۔ نعمتیں میری نعمتیں، افلا یشکرون، تم سے صرف شکر بھی ادا نہیں ہوتا، تم سے صرف شکر بھی ادا نہیں ہوتا۔ کون سی چیزیں تمہارے لیے نہیں ہے؟ اپنی بیوی کو دیکھ، تیرے اندر سے تیرے لیے تیار ہوئی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اپنی بیوی کو تو دیکھے گا تجھے میں سمجھ آؤں گا، وہ کون ہے جس نے ایک لمحے میں اس کے دل کو میری محبت سے بھر دیا ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اگر کسی کی بیوی ہی نہیں، اور اب کو کہاں تلاش کرے؟ اگر کسی کی بیوی نہیں، وہ کہاں تلاش کرے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ادھر دیکھ میری طرف، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ۔ نہیں سمجھے؟ اپنی اس زبان میں مجھے تلاش کر لو، ہاں، اس زبان میں تلاش کر لو۔ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اسی قطرے سے تیار ہوا ہے جس سے تیرا ہاتھ تیار ہوا۔ زبان وہ کچھ بتاتی ہے جو ہاتھ، بولو، اور زبان وہ کچھ بتاتی ہے جو تیری آنکھ، زبان وہ بتاتی ہے جو تیری ناک، زبان وہ بتاتی ہے جو تیرے جسم کا کوئی اور عضو بتا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، انسان، لا اقسم بهذا البلد، اس مکہ شہر کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا بَلَدَ، آدم جیسا باپ، محمد جیسا بیٹا، اس باپ اور بیٹے کی عظمت کی قسم۔
کون کہہ رہا ہے؟ بول بول، کون کہہ رہا ہے؟ ایک بار درود پاک پڑھ. اگر لیٹ ہوتا ہے تو میرا قصور نہیں، قصور تہاڈا ہے. قصور تمہارا ہے. 1:20 لگے آنے نے، میرے جمعہ لیٹ ہو گیا. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. مکہ جیسے شہر کی عظمت کی قسم، اس شہر کی قسم، انت حل بهذا البلد، جہاں آپ محمد جیسا قدم رکھیں گے. وانت حل بهذا البلد، جب میرے محبوب آپ اس شہر میں قدم رکھیں گے، ان عظمتوں کی قسم. ووالد وما ولد، آدم جیسا باپ ہو، محمد جیسا. ووالد وما ولد، آدم جیسا باپ ہو، محمد جیسا بیٹا ہو. اس باپ اور بیٹے کی عظمت کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان ہم نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تو کچھ دنیا میں ہمارے لیے مشقت اٹھائے. کیا اٹھائے؟ اچھی بول. کیا اٹھائے؟ پھیرا. اے جڑے اے متنجن خانہ ہے مسیطا جی بہ کے مردے دے نام دے اوتے، اے متنجن خانہ ہے، چھولے والے چول کھانا ہے، مردے دے اوتے کھانا ہے، تیجے تے 40 دی گٹکاں پڑھنا ہے. یہ چ مشقت ہے بلا ہے گی؟ تیرا پیو بخشیا گیا؟ یہ شیطانوں نے تمہیں کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ شیطانوں نے کہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ گئے. اگر کہہ گئے ہیں خدا کی قسم لاؤ اگلے جمعے سے پہلے ایکٹ ختم کرانا ہے. گٹکاں ملی آنا، گٹھلیاں ملی آنا، اپنے پیو نو سب تو پہلے بخشنا. تواڈے پیو دا نمبر بعد چلانا لیا، اسی بھی اپنے پیو نو بخشیے. ہاں لاؤ نا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہمارے لیے کیا بول بول کیا کرے؟ نہیں مشقت نہ کرے. ایک ٹیپ لے لے، ٹیپ ریکارڈر لے لے، موبائل دے دورے وہ آسان ہے. اس کو کنا جے کھوتے دیا لتاں فضا لے، اتوں کسی مراسی دی نات لا چھڈے، گاں ٹاں 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 ٹاں، تو خوش تو ہو گیا عاشق رسول. تو مہنگا لگتا ہے، اس میں کیا مشقت ہے؟ تو سیدھا پکا مسلمان مرد نال ہی جنتی. ہاں لقد خلقنا الانسان فی کبد. ایک اور پڑھ دوں آیت، اچھی بول پڑھوں. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ایک وقت آ رہا ہے اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا. وإذا الأرض مدت، زمین کو کھینچ دیا جائے گا، اس کی سلوٹیں اونچ نیچ سب کچھ نکل جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین کو ایک جھٹکا لگے گا، زمین الٹ کر اپنے اندر کے خزانے سب باہر پھینک دے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین کو جو حق حکم ہوگا زمین اللہ کے حکم پر کان لگائے گی. ہاں زمین کو یہی زیب دیتا ہے، کان لگا کر اپنے رب کے حکم کو سنے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اللہ اکبر. کیا جملہ ہے، کیا ہے تیری؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اپنے رب کے حکم کو زمین کان لگائے ہوئے ہے. کب مجھے حکم ہوتا ہے؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، زمین نے اپنے رب کے حکم کو کیا لگایا ہوا ہے؟ اذینت، اذن کان کو کہتے ہیں اذینت. وحقت، اس کے یہی لائق ہے، اس کا یہی حق ہے. وحقت، اس کا یہی حق ہے کہ رب کے حکم کو کان لگا کے رکھے. کب حکم ہوتا ہے؟ جب حکم ہوگا ہر چیز کو زمین باہر پھینک دے گی. کیا سونا چاندی تو کیا اس میں دفن شدہ مردے؟ کیا دفن شدہ
سب کے سب کھڑے ہو کر والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. قبروں میں سے سب کچھ نکل آئے گا. وحصل ما فی الصدور، سینوں میں سے دلوں کے راز ابل کے باہر آ جائیں گے. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. رب کو بڑی خبر ہے، سب کی بڑی خبر ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. انسان لقد خلقنا الانسان فی کبد، کیا کرنی ہے؟ کیا سب یہ مشقت. عشاء پڑھی نہیں، عشاء تے فجر دا ارادہ نہیں تے ساری رات نعتاں پہ سندا ہے تے نعرہ ایڈا اونچا کر کے ٹھوکدا تے نعت پڑھنا تے بوتھے تے کو نال بج گئی. جبیر صاحب حافظ مرید میں بھائی صاحب جا، اس کے لیے پیدا ہوا ہے انسان. لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت کے لیے. کیا مشقت ہے؟ سن پھر. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان. کس کو کہہ رہا ہے؟ انسان کون ہے؟ سوچ بھی لوگ آپ پتہ نہیں، آپ ہی نہیں ایسا آپ ہی. یا ایھا الانسان، انسان، انک کادح الی ربک کدحا، تجھے محنت کرنی ہے. محنت کرتے 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 الی ربک کدحا، یہ محنت کرتے کرتے اپنے رب تک پہنچنا ہے. فملاقیہ، پھر اس سے ملاقات کرنی ہے. انسان کو یہ محنت کرنی ہے، محنت کر کے ملاقات کرنی ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ سورہ عنکبوت کی سن. والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں رکھ کر ہمارے لیے مشقت میں ڈالا، جس نے اپنے آپ کو دنیا میں رکھ کر مجھ اللہ کے لیے لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو دنیا کی راہیں کھول دیتے ہیں. دنیا کے راستے ان کے لیے ایسے کھول دیتے ہیں، نہ سمندر رکاوٹ ڈال سکتا ہے، نہ سپر پاوریں ان کے سامنے ٹھہر سکتی ہے. صحابہ کی ایک ایک ٹھوکر سے روم اور فارس پاش ہو گئے. لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو کیا کھول دیتے ہیں؟ راہیں. ہم ان کے لیے کیا کھول دیتے ہیں؟ مگر میں ہوں کن کے ساتھ؟ نعتاں پڑھنے والے نال نہیں، تقریراں نہیں، گبیے پھونکنے والے نہیں، ممبروں پہ کھچے بڑھنے والے نہیں، کسی کے ساتھ میں نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، میں محسنین کے ساتھ ہوں. جی کن کے ساتھ ہوں؟ میں محسنین کے ساتھ ہوں. کن کے ساتھ ہوں؟ جن کے ساتھ میں ہوتا ہوں بالآخر وہ فاتح ہوتے ہیں. جن کے ساتھ میں ہوتا ہوں بالآخر وہ. محمد مکے میں کمزور، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کمزور، کعبے میں نماز پڑھ نہیں سکتے. اللہ نے کہا میرے محبوب ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، قرآن سناتے رہو. وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ
فتویٰ تو نے نہیں لگانا، فتویٰ میں خود لگاؤں گا۔ گمراہ کون ہے؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، ہدایت یافتہ کون ہے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ تکلیفوں پر میرے محبوب، تکلیفیں دین میں مشقتیں آئیں گی، دین نام ہی مشقتوں کا ہے، آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ کیا لینا ہے؟ اور 24 مسلمان ان کے جڑے آخن کے ساڈے بابے تے ساڈے پیر لتاں چک دین گے، اے میرے محبوب تہاڈا کام نہیں، اے تہاڈا۔ واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون۔ دین کے خلاف دنیا میں کوئی بھی کیسی بھی تدبیر کر رہا ہے، پرواہ مت کریں میرے محبوب، پرواہ، بس میرا خیال کریں، میرا ساتھ نہ چھوٹے، میرا خیال رکھیں، میرا ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہے جو شرک سے بچتے ہیں۔ کس سے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہے جو گھڑی ہوئی خرافات و بدعات کی گندگیوں سے بچتے ہیں۔ ہاں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان کے ساتھ ہے جو محسن ہیں۔ محسن کون ہے؟ جو ہر کام دین کا کریں صرف اس نیت سے کریں اللہ دیکھ رہا ہے۔ غیر محسن جہاں بھی دیکھے گا مجھے دیکھے گا، اپنی بیوی کے اندر دیکھے گا تو کون نظر آئے گا؟ اس کے اندر دیکھے گا تو اللہ نظر آئے گا۔ باقی اگلے جمعے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، معذرت کوئی نہیں، دیر سے آپ خود آتے ہیں۔